بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جناب قاری سہیل نظام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب بطور کو ہوسٹ تشریف فرما ہیں. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے. ایک بر صغیر کے عظیم الشان صوفی حضرت
شیخ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی، اور دوسرا مکتب بغداد کے بانیوں میں سے یوں سمجھ لیجئے حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے احوال، تعلیمات، خدمات اور ان کے دور رس اور گہرے اثرات جو تاریخ تصوف میں ان کے زمانوں کے بعد کے صوفیاء پر قائم ہوئے۔ آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد موضوع پر کچھ بات کروں گا۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ مشہور و معروف قوال جناب شیر میاں داد خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے دور اول کے عظیم الشان صوفیاء کرام میں سے ہیں جن کا سارے سلاسل طریقت احترام کرتے ہیں۔ آپ ایک طویل عرصہ دہلی میں رہے اور وہاں سے مائیگریٹ کر کے پانی پت منتقل ہو گئے تاکہ اطمینان سے زہد و عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایران کے مشہور شہر ہمدان سے تھا، اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مشہور سہروردی شاعر شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی آپ کے والد ماجد تھے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اور بزرگ ہیں اور ان کے والد ماجد شیخ فخر الدین سپہ سالار ہمدانی کہلاتے ہیں۔ یہ قلندروں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے جس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ قلندر کیا ہے، یہ مکتب کیوں پیدا ہوا اور اس کی کیا مشربی خصوصیات ہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے اس میں بر صغیر میں دو بڑے سلاسل طریقت فعال تھے۔ ایک تو چشتی مشائخ تھے اور دوسرے سہروردی مشائخ۔ باقی سلاسل ذرا بعد میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ چنانچہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ قریب تھے عظیم چشتی مشائخ کے، خصوصاً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امیر خسرو کی بھی آپ سے عقیدت اور محبت اور رابطہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بے مثال جاہ و جلال اور دبدبہ اور ایک فقر محمدی کی صفت سے نوازا تھا، ساتھ میں آپ کو سیف زبان بھی بنایا تھا۔ اصطلاح تصوف میں سیف زبان وہ صوفی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکل گیا اس نے ہو کے رہنا ہے۔ قلندروں میں یہ ایک خاص رنگ بھی ہوتا ہے، ان کی یہ ایک شان ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بو علی قلندر کو ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر بہت ہی محبت سے اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی انسان دوستی اور عوام نوازی نے انہیں بر صغیر کے ہر مذہب و ملت کے فرد کے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ سارے مشرب اور مسالک اور سارے مذاہب ان کو مانتے اور جانتے ہیں اور پانی پت کا احترام کرتے ہیں حضرت شیخ کی نسبت سے۔ حضرت بو علی قلندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صاحب دیوان شاعر تھے، آپ کا دیوان موجود ہے اور بہت ساری ایسی غزلیں ہیں جو محافل سماع میں رائج ہیں صدیوں سے۔ شرف الدین آپ کا اسم گرامی تھا اور آپ شاعری میں شرف تخلص اختیار فرماتے تھے۔ وہ کلام یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بہت ہی توانا اور بہت ہی گہرے روحانی تجربے کے حامل شاعر کا کلام ہے۔ آپ کی ایک مثنوی بھی مشہور ہے، آپ کے چند خط بھی مشہور ہیں۔ اس مثنوی کی بر صغیر کی تاریخ میں بھی اور اسلامی فکریات کی تاریخ میں ایک اور اہمیت بھی ہے۔ علامہ اقبال نے جو مثنوی اسرار خودی لکھی، ان سے ان کے والد نے فرمائش کی تھی کہ بو علی قلندر کی مثنوی کی طرح کی ایک مثنوی لکھیے۔ تو دیکھیے مثنوی اسرار خودی جیسا عظیم الشان فکری اور شعری شاہکار معرض وجود میں آیا، یہ ان کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ دوسرے بزرگ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں بھی تھے اور مربی بھی تھے۔ دونوں کے مزارات بھی اکٹھے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایسے لگتا ہے جیسے دو دریا مل رہے ہیں اکٹھے، ہم سنگم پہ کھڑے ہیں، ایسی روحانی فضا ہے اور ایسی کیفیت ہے وہاں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہت جاذبیت تھی، بڑی کشش تھی، عجز و انکسار تھا اور زہد و عبادت کی طرف بہت گہرا میلان تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب بغداد میں یہی چیزیں بعد میں بہت اسٹیبلش ہو کر سامنے آئی ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید سے بہت محبت فرماتے تھے اور بہت ہی توجہ رکھتے تھے کہ ان کے بھانجے کی تعلیم، تربیت اور اس کے روحانی ارتقاء کی منزلیں آسان ہوں۔ تاریخ تصوف میں
ہمیں بے شمار مشائخ ایسے ملتے ہیں جن پر الگ سے ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ کم از کم ایک دن کبھی گفتگو کرنی چاہیے، جو اپنے ماموں کے توسط سے راہ سلوک میں داخل ہوئے اور انہوں نے بڑا نام پایا۔ ہم بات انشاءاللہ العزیز کریں گے کہ ان کی کیا خدمات ہیں، ان مکتب بغداد کی کیا خدمات ہیں، اور پھر ہمیں ضمناً یہ بھی بات کرنی ہوگی کہ کلندر کیا ہے اور کلندری خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا ہم ہلکا سا یہ ذکر بھی کر دیں گے کہ فارسی میں، ترکی میں اور بہت ساری اور سینٹرل ایشیا کی اور اس خطے کی زبانوں میں کتنے ہی نثر میں اور شاعری میں کلندر نامے لکھے گئے، اور شیخ جمال الدین ساوی جن کو بانی سلسلہ قلندریہ کہا جاتا ہے، تھوڑی سی ضمنی بات ہم ان پر بھی کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کچھ اضافہ فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہماری تاریخ تصوف کی دو عظیم شخصیات سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، 92 نیوز کی جو ہماری نشریات ہیں، ان میں جو بھی موضوعات رکھے جاتے ہیں، ان کا مقصد نہ صرف علم و آگہی ہے، اپنی تاریخ سے آگہی، اپنی شخصیات، عظیم شخصیات کے بارے میں آگاہ ہونا، بلکہ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ہماری کردار سازی ہے، ہماری فکری واضحیت ہے، اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور آج کا موضوع تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اس طرح ریلیونٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی حضرت علامہ اقبال کا ذکر کیا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے جو فلسفہ خود ہی دیا، وہ ایک فکر ہے۔ اس فکر کو جب عملی شکل میں نافذ کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے، تو اس سے کس طرح کے انسان بنتے ہیں، وہ جو نمونہ عمل سامنے آتا ہے۔ علامہ اقبال نے جب اس نمونہ عمل کو پیش کیا تو حضرت بو علی قلندر کا ذکر کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بو علی قلندر نے اپنے کسی خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا، تو آگے سے سلطان علاء الدین خلجی کا قافلہ آ رہا تھا، اور اس کے کسی سپاہی نے، کسی کوتوال نے قلندر صاحب کے خادم کو زد و کوب کیا، جیسا کہ ایسے معاملات میں ہو جاتا ہے۔ اس نے جا کے قلندر صاحب سے شکایت کی۔ جب قلندر صاحب سے شکایت کی تو انہوں نے پھر ایک خط سلطان علاء الدین خلجی کو لکھا۔ خط کیا لکھا کہ تمہارا جو عامل ہے، کوتوال ہے، اس نے میرے خادم کو اذیت دی ہے۔ یہ خط موجود ہے تاریخ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں عرش لرزہ ہے۔ اب تم یا تو اپنے اس کوتوال کو بدلو، یا میں ہندوستان کے حکمران کو بدلتا ہوں۔ باز گیر عامل بد گوہرے، ورنہ بخشم ملک تو بادی کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب عشق اور محبت، عشق الہی انسان کی خودی کی تعمیر کر دے تو پھر انسان اس درجہ کمال پہ پہنچتا ہے۔ جب بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا تو لرز اٹھا، کوئی اسے اور راستہ نظر نہیں آیا قلندر صاحب سے معافی مانگنے کا۔ اس نے حضرت امیر خسرو کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ امیر خسرو آئے اور انہوں نے حضرت قلندر صاحب کو منایا، اور جو قلندر صاحب نے میسج دیا، علامہ اقبال نے کمال انداز سے اس میسج کو بیان کیا کہ نیشتر بر قلب درویشہ مزن، خیش راہ در آتش سوزاں مزن، کہ بادشاہ کو جا کے کہہ دیں، آپ کے کہنے پہ میں معاف کرتا ہوں اس کو، لیکن بادشاہ کو یہ کہہ دیں کہ درویشوں کے دلوں پہ نشتر نہ چلایا کرو، کیونکہ درویشوں کے دل عشق الہی کی آگ کی انگیٹھیاں ہیں، ان سے الجھو گے، ان میں ہاتھ ڈالو گے تو جل کے خاکستر ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، جو عشق کی طاقت ہے وہ نظر کہاں آتی ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آج ہم موضوع کلام بنا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ جس خط کا آپ ذکر فرما رہے تھے وہ بہت ہی مختصر خط ہے، اور کسی بادشاہ کو ایسا خط نہیں لکھا جاتا جیسے حضرت ابو علی قلندر نے اپنی شان قلندری میں انہیں خط لکھا۔ اس کا آپ نے آغاز اس طرح کیا، علاء الدین کا نام لکھ کے کہ دہلی کے کوتوال کے نام، فوطہ دار۔ درباری بھی ہوتے ہیں طرح طرح کے، وہ پھر بات کو بڑھاتے ہیں۔ کئی درباریوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیے آپ عظیم الشان سلطان ہیں، مطلق العنان بادشاہ ہیں، اور یہ آپ کو فوطہ دار لکھ رہے ہیں۔ علاء الدین نے کہا شکر کرو، انہوں نے فوطہ دار تو لکھا، تھانے دار تو لکھا مجھے دہلی کا، یہ بھی نہ لکھتے تو میرا کیا بنتا۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں جو اللہ نے ہمیں بہترین نمونے کے طور پر عنایت فرمائے۔ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں 92 نیوز کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے
دو بزرگوں سے متعلق، حضرت شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغدادی۔ جناب پروفیسر سعید خان صاحب، حضرت بو علی قلندر کا خاندانی پس منظر، کچھ ابتدائی تعارف، آپ کا مرتبہ و مقام آگاہ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خلافت ارضی سونپی ہے، جی، اور اس خلافت ارضی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بندگی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے پروردگار عالمین سے کسی لمحے غافل نہ ہونے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین کا اولاد آدم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے ان بندوں کو جو ان میں سے عباد الرحمن کی طرف آتے ہیں، جو مومن سے متقی بنتے ہیں، متقی سے مکرم بنتے ہیں، مخلص بنتے ہیں، یہ منزلیں طے کرتے ہیں، تو پروردگار عالمین ان کو جو شرف عطا کرتا ہے، اس شرف کو دیکھ کر ہر انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ میں بھی اس طرح اپنے پروردگار عالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ لوں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے بندو میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفس فقد عرف رب۔ رب کو وہ پہچانے گا جو اپنے آپ کو پہچانے گا۔ تو یہ بزرگان دین جن کو رب کریم نے یہ شرف دیا، یہ ان پر کرم فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ فرما کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اللہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور آخر میں کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ۔ یہ ہیں حسین ترین ساتھی، ان کے ساتھ جڑو، کونو مع الصادقین، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ بندہ بندگی سے ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لی مع اللہ وقت، اے میری امت، مجھ پر کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ مقرب، کوئی نبی مرسل، سبحان اللہ، کوئی سما ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایسے نیک لوگوں کی طرف لوگوں کو بھیجنے کے لیے ترغیب کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عمر، تمہاری ملاقات ہوگی اویس کرنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانا ولی کے پاس جانا، کیا بات، اور ان سے دعا کروانا۔ تو آج یہ آپ نے کیا خوبصورت موضوع ناظرین کے لیے چھیڑا ہے کہ ہم ایسے پاک لوگوں کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر و معمر بنائیں کہ جن کی ہمیں قدم قدم پر اللہ نے ضرورت دی ہے، جن کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس اہم شخصیت کا ابو الحسن شرف الدین بو علی قلندر بحر غواص سے عشق و محبت، سبحان اللہ، قافلہ سالار وحدت، سیدنا حضرت بو علی قلندر کا جو خاندان ہے، اس کی یہ جو بو علی کا لفظ آتا ہے نا، جب بھی آپ اس خاندان کے کسی فرد کا نام لیں گے اس سے علی مرتضیٰ کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟
کہ ان کے جد امجد زوتی جی وہ جب ایران سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں کوفہ پہنچے اور ان کی صحبت میں رہے، انہیں جب اللہ نے ثابت جیسا بیٹا دیا اللہ اللہ اللہ، تو اسے لے کر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس چل کر جاؤ، ان کے ساتھ جڑے رہو، یہی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کے ساتھ جڑ کر تم اللہ کا قرب پاؤ گے۔ تو عرض کی کہ اے مولا کائنات، میرے خاندان کے لیے کوئی دعا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس موقع پر عجز و ایک انکساری کا جو مظاہرہ کیا، اے اللہ تیرے بندے میرے بارے میں کیا کیا گمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ شرک سے قریب ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت زوتی کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آنا اور ان کا اس سوال پر اللہ کے حضور یہ کہنا کہ یا اللہ تیرے بندے مجھ سے ایک امید لے کر آئے ہیں، اے مالک ازل و ابد، تو زوتی کی نسل کو دونوں جہاں میں سرخرو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں تو 9 واسطوں سے چلتے 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 فخر الدین سالار سے آگے سالار عزیز سے جی اس طرح سے چلتے ہوئے 9 واسطوں سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا علیہ بات کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اللہ اللہ، یہ خاندان کیا ہے؟ سبحان اللہ، علم کی بہار ہے، اور صرف یہ نہیں کہ علم میں کمال ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 30 سال ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، جی ہاں، اور پھر اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے تو دنیا کے سامنے 61 بار قرآن کریم کو پڑھ کر ان کے سامنے ایک اللہ نمونہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ سے جڑنے کے لیے کچھ محنت بھی کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان کو دعا ہوئی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں جو ہیرے پیدا کیے، جو ان کو جوہر عطا فرمائے، ان کو جن خوبیوں سے نوازا، وہ چلتے ہوئے اس میں سے سیدنا حضرت ابو علی قلندر یہاں پانی پت میں 6 صدی ہجری میں ان کے بڑے وہاں سے ہمدان سے یہاں آ گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو فخر الدین سالار ہیں یہ بھی بڑے پائے کے متقی پرہیزگار تھے، اور ان کی بیوی جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں حافظہ جمال بی بی، وہ بھی تقوی میں پارسائی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نور نظر عطا کیا، اور پھر انہوں نے جس انداز میں ابو علی قلندر کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اس کے بعد ان کو علم کے حصول کے لیے دلی بھیجا، جی، اور پھر آپ نے جو خدمات سر انجام دی وہ سب کی سب۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ابو علی قلندر کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قلندر بھی ہو تو علم ضروری ہے، علم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو علی قلندر کی جو زندگی میں تعلیم کے مرحلے ہیں، ابتدائی تعلیم، کہاں سے علم حاصل کیا، اس پہ تھوڑی ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تمہیدی خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو شہرہ ہے یا دبدبہ ہے ولایت کے باب میں، وہ بہت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظہور کے اعتبار سے 2 نظام چل رہے ہیں۔ جی، کچھ اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا مظہر ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور کچھ صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کے صفت جلال کا مظہر ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو صفت جلال کے تحت جو اولیاء بیٹھے ہیں
ان میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت نمایاں جگہ پر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بچے کی فطرت سلیمہ میں عشق وافر اور جنون کا رنگ شروع سے موجود ہو، وہ جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اس کے گرپ کرنے کی نوعیت بھی سب سے مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ شواہد و قرائن ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ جی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ جو اشد محبت ہے یہ ویسے تو سب اولیاء میں نظر آتی ہے، لیکن اس کا زیادہ مظاہرہ قلندر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو بے خودی کا رنگ ہوتا ہے، سرمستی کا رنگ ہوتا ہے، یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے بھی کشف المحجوب میں جن اولیاء کی فطرت میں عشق وافر کا حصہ ہے، ان کی انفرادی اور امتیاز کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں ذرا رنگ اور نوعیت کا ہوتا ہے، چونکہ وہ دین کے اس نظام کے وہ نمائندے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرآن مجید آپ نے دہلی کے اندر آ کر پڑھا۔ جی۔ اس مشرب کا بندہ ہو تو قرآن پڑھتا کیسے ہے؟ قبلہ نظامی صاحب اور تنولی صاحب، قرآن مجید کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الفاظ بھی ہیں، معانی بھی ہیں، اور روحانی تاثیرات بھی ہیں۔ جامی صاحب ایک میں عرض کر دوں، اس وقت یہ ناچیز حضرت ابو علی قلندر کے نمائندے کے طور پر، خادم کے طور پر حاضر ہے، اور یہ بغدادی حضرت شاہ صدیق سختی کے نمائندے ہیں۔ اس لیے اس وجہ سے دونوں کو الگ الگ ڈاکٹر صاحب نے تقسیم ڈیفائن کر دی ہے۔ اور دونوں جدا جدا نہیں، سبحان کیسے ہو اللہ۔ سکتا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں۔ جڑے سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہاں آ کر قرآن مجید حفظ کیا، تو جب لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ روایت نہیں رہی، اب ہمارے ہاں تو صرف اساتذہ حفظ کراتے ہیں، جی۔ ورنہ ہماری پچھلی تاریخ میں آپ پڑھیں جو بچے صرف حفظ بھی کر جاتے تھے نا، وہ قرآن کے مطالب بھی ابتدائی سمجھ جاتے تھے، اور قرآن کی تاثیر اور برکت سے بھی بہت زیادہ آگاہ ہو جاتے تھے۔ جی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایک تو پہلا کرینہ یہ ملتا ہے، پھر خاندانی طور پر جو گہری کیفیتیں آ رہی ہیں۔ تو بہت خوبصورت جملہ کہا آپ کے والد صاحب فخر الدین سالار کو، ان کی روحانی کیفیت کو دیکھ کر جب بہاؤدین زکریا ملتانی جیسے بزرگ نے بھی سینے سے لگایا سبحان اللہ، اور ایسی بے خودی کی کیفیت طاری کی، تو والد صاحب کی طرف سے بھی یہ وافر فیض آپ تک منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ درس نظامی کہ آپ نے ساری کتابیں وہاں دہلی کے علماء سے پڑھی، ٹھیک ہے۔ آپ باقاعدہ 20 سال تک فتویٰ نویسی کی مسند پر رہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑے بحاث تھے، بہت بڑے محقق تھے، کیونکہ عشق علم کی طرف بڑھ جائے، ہائے، عشق عقل کی طرف بڑھ جائے، عشق جس طرف بڑھ جائے تو اس کا ذرا رنگ گرپ کا، اس چیز کو لینے کا سب سے زیادہ منفرد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی تدریس کا بڑا دبدبہ بھی بہت زیادہ تھا، تسلط بہت زیادہ تھا۔ یہ آپ کے ہاں بہت شواہد ملتے ہیں۔ پھر بعد میں جب صوفیاء نے جو ان کے مربیین تھے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ان کے باطن کو ربط الہی کے اس گہرے تجربے سے بھی گزارا جائے، سبحان تو اللہ، پھر سبحان اس اللہ۔ کیفیت میں آپ کو لا کر کھڑا کیا جس کی نمائندگی پھر قلندر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، جامی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اور حضرت ابو علی قلندر کی شخصیت میں بھی اور مزاج میں بھی اور افکار میں بھی بہت ساری مماثلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بھی فقیہ تھے، مفتی تھے باقاعدہ ساری زندگی، وہ جو افتاء سے ہی ان کو اعزازیہ ملتا تھا، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا، اور پھر وہ جب زور عشق ہوا تو کیسی کلام ان کا تخلیق ہوا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قلندر کیا ہوتا ہے، اور حضرت ابو علی کا لقب یہ کیسے پڑا، ان کی اپنے شیخ سے وابستگی کیسی تھی،
اور انہوں نے روحانی نسبتیں اور منزلیں کیسے طے کی؟ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر عالم دین ہیں، جی اور یہ جو بات پروفیسر صاحب نے کی، ڈاکٹر صاحب نے، کہ ماحول ان کو ایسا ملا، زبان ایسی تھی، فارسی زبان یہاں بولی جاتی تھی، ٹھیک، اور فارسی اور عربی کا گہرا ربط ہے، اور اس ماحول میں جب انسان قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ جی وہ شخصیت نکھرتی ہوئی آئی، اور آپ نے 20 سال تو فتویٰ نویسی کی، اور 30 سال تک علوم دینیہ قطب مینار کے سائے میں بیٹھ کر اس سبحان خطے میں علم بانٹا، اور پھر خطابت ساتھ رکھی، اور خطابت کے دوران ہی وہ منظر آیا جس کی طرف آپ ابھی جلال الدین رومی کا اشارہ کر رہے تھے۔ اب جلال الدین رومی کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تالاب کتابیں کے رکھی کنارے، ہوئی ہیں، اور شمس تبریز آتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد، اور وہ آ کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کب تک کال میں رہیں گے؟ ہائے کال سے حال کی طرف بھی تو آؤ نا، لوگ منظر دیکھیں، ان کو نظر آئے کہ ہاں وہ اللہ جو نظر نہیں آتا وہ اپنے ان بندوں کے ذریعے اپنی قدرت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس کو مانو، اس کی عظمت کے سامنے جھکو۔ اس نے جب اپنے بندوں کو یہ شان عطا کی ہیں تو وہ کتنی شانوں والا، سبحان اللہ، عظمتوں والا، قدوسیت والا۔ یہ جو آج رمضان المبارک کے دنوں میں ہم روز شب یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ۔ یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ تراویح 4 پڑھ کر بیٹھ کر زبان سے ادا کر دیں، بلکہ اس کے عطر کو لینا ہے، اسے اپنی شخصیت میں جذب کر کے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون ہے وہ قدوس و جبروت، کون ہے عزت و عظمت والا۔ تو جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر انہوں نے ایک جھٹکا دیا، اور اس جھٹکے نے بھامبڑ بھڑکا دیا نا جی رومی ان کے۔ کی ایسی آنکھیں کھولیں کہ پھر تار پر مزراب ہائے ہائے ہائے، سب کچھ بدل گیا۔ بشنو ازنے چون حکایت می کنا بس جدائی ہو شکایت می کنا۔ یہ اس لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مثنوی مانوی ہی کی تقلید میں حضرت ابو علی کی مثنوی اب یہاں بھی یہی ہے جی بالکل، کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 30 سال سے وعظ فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، درس کی مسند پر بیٹھے ہیں، فتویٰ نویسی ہو رہی کیا ہے، بات، ہر طرف نور پھیلا رہے ہیں، اور اسی اثناء میں آپ کے وعظ کے دوران ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابو علی قلندر تو اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، تو اللہ کی عظمت کا اور رنگ جو تجھے دیا گیا ہے اس کو ظاہر کر۔ اب وہ تو یہ جملہ کہہ کر چلا گیا، اور اس کے بعد آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی، اور اپنے آپ کو آپ کال سے حال کی طرف جس طرح لائے، وہ اس خطے میں ایسی مثال بنی۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ یہ جو گلوں میں مٹکے ڈال کر، گھنگرو بجا کر، دما دم مست قلندر کہتے ہوئے اپنے آپ کو قلندر کہتے ہیں، قلندری کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ قلندر کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شریعت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا۔ قلندر ہوتے ہوئے اس کو یہ ہوش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آپ درود پاک پڑھیں، فوراً مؤدب ہو کر اس کو سننے کے لیے ہوش میں بیٹھا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیفیت ہوئی، اور پھر آپ کال سے حال کی طرف ایسے آئے سبحان اللہ، کہ دنیا ما فیہا سے بے نیاز ہم ہو اس لمحے کو روحانی انقلاب کا لمحہ کہہ سکتے ہیں۔ نظر نے بدل دیا، ہائے فیضان نظر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر سبحان اللہ، دیکھی، واہ واہ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
انہوں نے تو اتنا کہا اور وہ کہنے والا بھی کون تھا اس کا زیادہ تعارف نہیں دیا، ورنہ یہ ہے کہ جس طرح شمس تبریز مولانا روم کی زندگی میں انقلاب پیدا کر گئے، اسی طرح انہوں نے بھی ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ پھر آپ تجرد کی طرف آ گئے۔ حضور والا آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ جی قلندر یہ ہے کہ دنیا و مافیہ سے کٹ کر ہمہ وقت اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حضور کر لے کہ ضیاء الدین سنامی کو آ کر مونچھیں کاٹنی پڑے۔ سبحان اللہ، بے خودی کا یہ عالم تھا۔ قلندری کیا ہے، کس حالت تک کہ پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں، کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں بیٹھا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ مجذوبیت کا وہ حقیقی رنگ دیکھیے کہ جب ضیاء الدین ان کو پکڑ کر، ان کا بھی وہ جانتے تھے کہ یہ بھی عالم ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں خود آگاہ۔ اللہ اکبر۔ مجذوب جو ہیں یہ خود آگاہ لوگ ہیں، اپنے آپ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ وہ من عرف نفس فقط عرف رب، وہ رنگ ان پر جب چڑھتا ہے صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال تو وہاں پہنچتی ہے، اور پھر سنامی اپنا کام کر جاتے ہیں، انہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مجذوب ہیں تو ان کو کوئی ڈنڈا اٹھا کر مارے ہیں یا کوئی بھنگ کے نشے میں بیٹھے ہوں یا نہیں، وہ کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بار بار اپنی مونچھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، ہائے کہتے اے میری مونچھو تم بھی اللہ کی راہ میں کٹ چکی ہو۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ وہ چومتے تھے اور کہتے تھے تم اللہ کی راہ میں کٹ چکے ہو۔ تو یہ ہے قلندری کہ انسان جب اس مقام پر آ جائے، اپنی معرفت حاصل کر لے، تو اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائے کہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ چاہیے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ گفتگو پرسوز پرکیف اسی طرح جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب جس طرح ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک مرد غیب آیا جی اور اس نے قلندر صاحب کے احوال کو بدل دیا۔ جی اچھا، پوری ہمیں روایت نظر آتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا امام غزالی کو دیکھیں، کسی نے دستک دی، ہائے زندگی بدل گئی۔ حضرت فرید الدین عطار کو دیکھیں، بے شک۔ کسی نے دستک دی، زندگی بدل گئی۔ اچھا، مسلم شریف کے شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک مرد غیب آیا ہاں اور بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ مردان غیب کا۔ بالکل۔ اور اب اللہ جانے وہ مردان غیب خود آتے ہیں کہ طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے، آرزو کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ غیب سے کھینچ کے لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو حضرت ابو علی قلندر علیہ رحمہ کا روحانی مقام ہے، اچھا اس کے ساتھ پھر ان کے جو فیوزات ہیں، کرامات ہیں، اثر سوسائٹی پہ ان کا، عام آدمی پہ، علماء پہ، حتیٰ کہ حکمرانوں پہ بھی نظر آتا ہے۔ کچھ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو نظام تصوف ہے یا نظام ولایت و قلندریت ہے، یہ بنیادی طور پر اسلام کے روحانی سسٹم کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں ذرا چند آیاتیں پیش کر کے پھر اس پر بحث کرتا ہوں۔ جی جی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں کیا معنی رکھتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جہاں بھی تواب اور متطہر بیٹھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کہلائے گا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اولیاء کے پاس آتے جاتے ہیں، قلندروں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ابو علی قلندر صاحب اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت اور قدرت کو سمجھنے کا قرینہ تھے۔ تو اس آیت کو دیکھیں کہ جب انہوں نے توابیت اور متطہریت پر اپنے آپ کو اتارا تو اللہ تعالیٰ کا نظام محبت وہاں آ گیا۔ دوسری آیت دیکھیں،
इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। सुभान अल्लाह। जहाँ भी मोहसिनीन बैठे होंगे, खा वो एहसान इबादत में हो या खा वो एहसान मुआमलात में हो, सुभान तो अल्लाह ताला की रहमत वहाँ करीब रहती है। अगर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गिर्द लोगों को रहमत इलाही का मुशाहिदा होता है, तो वजह बुनियादी तौर पर यह है कि वहाँ साहिब मज़ार मोहसिन सोया हुआ है। तो ये रंग इस वजह से आते हैं। इसी तरह ज़रा तकवा की गहराई देखें कुरान और हदीस में, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जिस बंदे ने अपने आप को तकवा के मेयार पर पूरा उतारा, हम उसके हाथ पर ला यनहल मसले को हल करके दिखाएंगे और फिर हम वहाँ उसको वो रिस्क देंगे, तसर्रुफ देंगे, ताकत देंगे कि जो न होने वाले काम हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत में हाथ डालकर वो करता हुआ दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हमारे यहाँ ये बुनियादी तौर पर तो कुरान की आयतें हैं। जो लोग तसव्वुफ के नाम का इनकार करते हैं या उस कैफियत को नहीं समझते, सुभान तो कईयों से हम भी मिलते हैं जी ये आयतें नहीं है कुरान में, तो वो मोहसिनीन चूंकि हम नहीं हैं तो इसलिए रहमत भी करीब नहीं है, हमें तजर्बा भी नहीं हम उसका। तव्वाब और मुतताहिर की जगह पर चूंकि फैज़ नहीं है तो लिहाजा वहाँ मोहब्बत भी नहीं है, तकवा कामिल नहीं है, तो तसर्रुफ की भी ताकत नहीं है। तो बुअली कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह को आप जिस जिस एंगल से भी देखें, उनकी तहारत का पहलू देखें, तकवा का पहलू देखें, और ज़िक्र इलाही के साथ और मोहब्बत इलाही के साथ जो जनून का वहाँ रंग है और जो बेखुदी का रंग है, सुभान तो अल्लाह। ये तो लगता ये है कि हुस्न ने जब इश्क को देखा तो इश्क का और हुस्न का क्या ताल्लुक है, तो एक हुस्न मुतलक भी ऊपर है, तो उसके भी आशिकान खड़े हुए हैं। उनमें बुअली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिस रंग के आशिक ज़मीन पर खड़े हैं, तो उनका तज़किरा आज तक इसलिए चल रहा है कि ये कुरान का ही फैज़ है, ये हदीसों का फैज़ है, ये दीन का वो रंग है। इसलिए औलिया का यहाँ तज़किरा करने का कोई शख्सियत परस्ती को तरवीज देना नहीं, सिर्फ इस्लाम की नुमाइंदा तालीमात की नुमाइंदगी करने वाले लोगों की निशानदेही करनी है, अमली नमूना ताकि अब भी दीन का वो रंग अख्तियार करने में हम कोशिश करें, हम मेहनत करें। अब चूँकि माह रमज़ान के मुनासबत से मुझे उम्मीद है कि मौजू का इंतखाब करते ये भी देखा गया होगा कि माह रमज़ान का गहरा ताल्लुक़ है तकवा के साथ। ठीक है। अब ये जो औलिया जो असल मुत्तकीन लोग होते हैं, इनका तज़किरा भी इसलिए किया जाता है कि इनकी ज़िंदगियों से फूल चुनकर, नमूने चुनकर हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, ताकि हमें वो मोहब्बत भी मिले, वो रहमत भी मिले, और उस अल्लाह के फजल की जगह पर हम भी रहें। ठीक है। अब जब बुअली कलंदर साहब ने ये सारे ख़जाने अपने पास रखे हुए हैं, उनके पास बीमार लोग आ रहे हैं तो शिफा याब हो जा रहे हैं। अच्छा, उनके पास अमीर खुसरो जैसा बंदा भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ शानों को देखने की तलब लेकर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नमी दानम चे मंजिल बूद में जहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन की विलायत का गहरा रंग है, वहाँ बुअली कलंदर साहब का भी बड़ा गहरा रंग है। उन्होंने सिर्फ सर पर हाथ रख कर वो सारे मनाजिर दिखा दिए। तो इन लोगों के पास अल्लाह ने क्या फैज़ दिया होता है, क्या बरकत दिया होता है। जहाँ भी बादशाहों में बेइतदाली देखी, ठीक है, जहाँ भी मुआशरे की इज्तमाइयत में गड़बड़ देखी, जहाँ मुआशरे में बुराइयों को फैलते हुए देखा, इन्होंने अपने रूहानी तसर्रुफ के तौर पर, ताकत के तौर पर, सोहबत के फैज़ से, निगाह के फैज़ से हर बेइतदाली को सेट किया। बादशाहों को वो नसीहतें की, वो समझाया कि शायद इससे ज़्यादा मोइज़ा हसना की मिसाल भी नहीं मिलती और हमें इससे ज़्यादा हिकमत की मिसालें भी नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। एक आलिम से मेरी गुफ्तगू हो गई, तो वो चूँकि तसव्वुफ़ के मुनकिर जो हैं
وہ شاید ایک فیشن بھی بن گیا جی ہے ہاں۔ کہ چلو جی ہم ذرا اپنی نمائندگی کر لیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت پر زندگی میں غور کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ ساری ہسٹری کھول لیں، ان جگہوں پر آپ کو جب بھی مثال ملے گی یا محقق علماء کی ملے گی یا اولیاء کی ملے گی. واہ، صوفیاء کی سبحان اللہ. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو یہ بڑا گہرا رنگ ملے گا. جس نے حضرت کی ایک دفعہ زیارت کی ہے اس کو عشق کا مفہوم بہرحال ضرور سمجھا ہے. اور عشق ہوتا کیا ہے، عاشق ہوتے کیا ہیں، اور عاشقوں پر خشیت الہی کا کتنا گہرا رنگ ہوتا ہے اور جلال الہی کی کتنی گہری چمک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور تصرف کا کیا رنگ ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ولایت ہے نا یہ بنیادی طور پر نبوت کے فیض کا عکس ہے. سبحان اللہ. جس طرح نبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ معجزہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اپنی قدرت پر ایمان دلوا سکے، تو ولی کے ہاتھوں پر کرامتیں بھی اس لیے ظاہر ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے نظام قدرت کی شناسی رہے واہ، کہ اب بھی خالق اور مالک بیٹھا ہے، اب اس کے بندے اب بھی موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ولایت قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ ایسے مردان کار ضرور آتے رہیں گے جو تقوی اور طہارت کا وہ معیار پورا کر کے دکھائیں گے عملاً دکھائیں گے جہاں اللہ کا فیض جاری ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنولی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے، شبیر جامی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اور میں سوچ رہا تھا انہی کی بات سے کہ پانی پت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور حضرت نے جب وہاں ٹھکانہ بنایا تو آج پانی پت کا کیا عالم ہے. سب سے بڑا روحانی جو ہمارے قدیم ترین روحانی مراکز ہیں بر صغیر کے، ان میں شمار ہوتا ہے. کیسے کیسے اکابر مشائخ نے وہاں حاضری دی ہے، اللہ. اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن کریم سے بھی ایک وابستگی تھی. بر صغیر میں جتنے بھی دبستان قراءت قرآن ہیں ان میں پانی پتی ایک پورا دبستان، پانی پت کے قاری پورے اس خطے میں معروف ہیں. اس کے بعد حضور صرف پانی پت کے فارسی شاعروں اور ادیبوں پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. اردو ادب میں جو پانی پت کا کردار ہے اس پر کام ہو چکا ہے. بڑے لوگ ہیں، الطاف حسین حاجی آپ دیکھ لیجئے، اردو کے ناصر خمسہ میں سے ان کو نکال دیں، اردو میں کیا بچتا ہے. ایک مرد قلندر نے ایک جگہ بنائی اور اس کے ارد گرد اجودھن میں دیکھیں حضرت بابا فرید الدین، تو اس سے بھی ویرانہ تھا. ہاں، اس سے بھی بابا فرید الدین گنج شکر کے آ جانے سے سارے مرکزی رستے اجودھن کی طرف نکلا، پاک پتن بن گیا. بلکہ یہ کہنا چاہیے پاکستان بن گیا. سبحان اللہ. پاکستان اور پاک پتن میں پنجابی اور فارسی کا ہی فرق ہے، اور عربی میں کہتے تو مدینہ طیبہ. بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر سعید احمد خان صاحب، حضرت ابو علی قلندر کی تصانیف، کچھ شاعری، اس میں جو عشق الہی ہے اور جو تڑپ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والہانہ پن ہے، سوز و گداز ہے، ایک استغنائی شان ہے. ارشاد فرمائیے کچھ. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر چکا کہ بنیادی طور پر اہل علم ہیں، جی، اور علم انسان کو جن بلندیوں پر پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے جنہیں علم سے نوازتا ہے. بے شک. اور یہ ہستیاں مختلف انداز میں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی وطد ہے، کوئی قلندر ہے، اللہ کی عظمت کی مختلف شانیں دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم اس قلندر کی، مرد قلندر کی اس عظمت کو سامنے رکھ کر تھوڑا غور کریں کہ قلندری کیوں وجود میں آئی اور اتنے عرصے بعد کہ دین کی خوب خدمت کی، سبحان اللہ. دینی خدمت میں کہیں کمی نہیں آنے دی، اور پھر قلندری کو جب انہوں نے منزل بنایا تو وہ در حقیقت دنیا کو وہ نقشہ دکھانا تھا کہ جب آپ جنت میں ہوں گے، جنت کی تمام نعمتیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر آرزو ہوگی ادھر پوری کی جا رہی ہو. لیکن وہاں جب رب کا دیدار ہوگا، اس دیدار کے عالم میں جنت کی ہر شے پیچھے ہٹ جائے گی. حوریں، غلمان، شراب طہور،
سورج طلوع ہوا تو ستارے خود ہی چھپ گئے. اب اللہ کے دیدار کا جو ایک وہاں قیامت کے دن مزہ دکھانا ہے، سبحان اللہ. اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے کلندر بندے کے ذریعے دنیا میں دکھا دی ہے کہ یہ ہے میرے نام کی تاثیر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے اس کا رنگ. جو شخص میرے اندر آتا ہے، میرا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے، وہ پھر دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. عملاً چونکہ دنیا کے سامنے آج کلندر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی دعوے ہی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. تو حقیقتاً حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاں دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلائی اور اس کے بعد یہ کلندری رنگ دکھایا، وہاں آپ کی تصنیفات 5 کتابوں کے نام بتایا گیا. آپ کے مکتوبات بھی ہیں، مثنوی بھی ہے، دیوان بھی ہے. مکتوبات کے اندر بھی آپ کے جوہر موجود ہیں. لیکن آپ نے جو شاعری کی ہے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر صرف اس ایک مصرعے پر پورا دن گفتگو کرنے کے لیے مل جائے تو وہ کم ہوگا. کہ آپ فرماتے ہیں حیدریم حیدریم قلندرم مستم سبحان اللہ. بندہ مرتضیٰ علی ہستم. اللہ اکبر. اب اس لفظ میں کہ حیدریم ہم غور کریں کہ آپ نے اس ایک جملے میں قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ راستہ دے دیا کہ یہ ہیں کشتی نوح جس میں تمہاری نجات کا سامان ہے. آج اس حقیقت کو سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار صحابہ بھی ہیں اور صحابیت کے ساتھ آئے تطہیر ان کو دھو رہی ہے. بے شک. آئے مودت ان کے ماتھے پر سج کر دنیا کو محبت کا پیغام دے رہی ہے. آئے مباہلہ ختم نبوت کا وہ ایک روشن باب کھول رہی ہے. تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر نے اپنے دیوان میں، اپنی شاعری میں جن حقائق کی طرف دنیا کو پکارا، فرماتے ہیں کہ قلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم. بنام دو دوست کون ہے؟ اللہ کے نام کی وہ لذت انہوں نے دنیا میں دکھا دی کہ جب بندہ اپنے اندر اس محبت کو سمو لیتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہے، دلم در عشق او بستم نمی دانم کجا ہست. سبحان اللہ. مجھے معلوم ہی نہیں میں کہاں ہوں. تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف اور ان اشعار کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ بظاہر وہ دیوانہ ہے لیکن حقیقتاً اس کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، شریعت مطہرہ کا پاس ہے. لوگوں کو عملاً دکھا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا وہ فرمان کہ جب بندہ ان منازل کو طے کرتے ہوئے قرب سے محبت کی طرف آتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس کی آنکھ اللہ ہے، اس کا ہاتھ اللہ ہے، اس کا کان اللہ ہے، اس کا قدم اٹھنا اللہ ہے. پھر یہ ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي. اب قلندر کی یہ شان جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو زبان سے نکلا وہ ہو گیا. ہاں، سیف زبان. تو وہ کیا ہے؟ لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے در پر مخلوق کو ڈالا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آقا علیہ السلام نے بتایا کہ تم نے اویس کرنی کے پاس جانا ہے. اس کے بعد رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس انداز میں بھی کہ پہلے پوری طرح اپنے آپ کو شریعت مطہرہ سے سنوار لو اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اس طرح کھو جاؤ کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے تمہیں اس سے کسی چیز کے پاس. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب پروفیسر فرما رہے تھے کہ اب تو کوئی قلندر نظر نہیں آتا، تو علامہ اقبال کو بھی ہم قلندر کہہ سکتے ہیں.
علامہ صاحب کو جی کلندر جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. کیونکہ علامہ کی شان بھی عجیب ہے. جیسے علامہ اقبال نے خود کہا کہ ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، آہا بچتا ہوا بنگاہ کلندر سے گزر جا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا، سبحان اللہ. بحر ماہ و انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. تو نولی صاحب یہ جو کیا آپ نے بات. اقبال کو یاد کیا ہے، اس تناظر میں عرض ہے کہ فارسی میں جو کلندری شاعری ہوئی جی اس کا آغاز تو کیا حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا علیہ، بات ہے، اور اس کو بام عروج پہ پہنچایا حضرت خواجہ حافظ شیرازی نے. کیا بات ہے. اور اردو میں اور جدید لہجے میں کمال ہے اقبال کے ہاں جو بھی کلندر کی جو بات چیت ہے. کیا بات. حضور والا جامی صاحب، بہت دلچسپ سوال کیا گیا تھا کہ گنج بخش میں اور کلندر میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانہ عطا کرنے والا، جی اور کلندر کا معنی ہوتا ہے بے خودی میں زندگی گزارنے واہ. والا. ویسے تو کئی فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سمجھنے کے لیے جس ولی کی نگاہ امور شریعت پر زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے گنج بخش، اچھا اور جس کی نگاہ امور تکوینی پر زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کلندر. کلندر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جامی صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. اچھا، بو علی کلندر علیہ رحمہ کی جو آگے ان کی خدمات ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے خلفاء، ان کے مریدین جو بڑے نمایاں لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا محالہ اس پہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات وقتی اور زمانی نہیں ہوتے، وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ وہ بنیادی طور پر ان اصول و قواعد کی پابندی کر چکے ہوتے ہیں جو آفاقی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے زمانے میں بھی بڑا عام تھا، اور اب بھی آپ کی خانقاہ بہت بڑا مرجع ہے. سبحان اللہ. اور بقول عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حصول مراد میں آپ کا مزار مجرب ہے. سبحان اللہ. یہ علماء کی اس لائن کا بندہ ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم محتاط بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا محقق کہتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. وہ آپ کے مزار کی تاثیر یہ بتاتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی زندگی میں جب وہ ظاہری حیات میں بیٹھے تھے لوگوں نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے. بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، علماء بھی وہاں آئے، ٹھیک ہے. ارد گرد کے لوگ بھی ہے، بادشاہوں کے شہزادے تک متاثر ہوئے. جلال الدین پانی پتی کے نام سے کون بندہ واقف نہیں، سبحان جو اللہ. بہت بڑا شہزادہ تھا، اور ایک دفعہ اپنے گھوڑ سواری پر شاہانہ انداز سے جا رہے تھے. وہ علی کلندر رحمۃ اللہ کسی شاہراہ پر اپنی خاص کیفیت میں بیٹھے تھے. تو یہ جو کلندر ہوتا ہے نا، یہ ظاہر میں حقیقت کا رنگ بھی دیکھتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سامنے آ رہا ہے، اتنا خوبصورت شہزادہ، سواری اتنی خوبصورت، صرف یہ جملہ کہا کتنا خوبصورت سوار ہے اور کتنی خوبصورت سواری ہے، آپ کے اس جملے نے وہ تاثیر کا کام کیا کہ اس کی روح میں موجود ربط الہی کی کیفیت ابھر پڑی، اور وہ وہاں اترا، آپ کے ہاتھوں طیب ہوا. آپ کا ذاتی خدمت گزار بن کے اس نے بڑا عرصہ آپ سے تربیت حاصل کی. اسی طرح آپ کے تصرفات میں آپ کا چونکہ زمانہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے مریدین کچھ اسباق آپ سے لینے آتے تھے. اور یہ اس زمانے کی بہت خوبصورت روایت تھی کہ اگرچہ مشارب میں ترجیحات میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصولوں پر اتفاق ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی موافقت، بڑی معانست اور شخصیت سازی کا بہت گہرا رنگ موجود تھا. اس لیے اس کے بعد آپ کے بارے میں لکھا ہے
آپ عام طور پر اپنے حجرے میں شیر کے رنگ میں بیٹھتے تھے، یہ بھی آپ کے تصرف کا رنگ کلندری شان۔ اس لیے اولیاء کی جہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں ایک شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے بو علی کلندر۔ واہ۔ چونکہ یہ جو کلندر لوگ ہوتے ہیں یہ ابدال ہوتے ہیں، ان کو شکل کے تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جلال کا بڑا غلبہ تھا، غیرت الہی کا بہت غلبہ تھا، ویسے تو ڈاکٹر آپ صاحب شیر استعارہ بھی ہے نا، جلال کا استعارہ بھی ہے، جلال کا استعارہ ایک بھی۔ سمبل ہے۔ ایک اور بھی حضور اس میں قدر مشترک ہے شیر کے جو سمبل کلندروں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی تصاویر میں، چونکہ یہ حضرت امیر المومنین علی کا فیضان ہے، سبحان اللہ، اسد اللہ حیدر کرار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو اس کے علاوہ آپ کے اوپر کیفیات کا بہت غلبہ تھا، اور آپ خلوت زیادہ پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ زیادہ جنگلوں میں رہتے تھے، بلکہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے جب علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین ترک کو بھیجا کہ آپ ابو علی کلندر کی مسند پر جا کر بیٹھیں، تو انہوں نے کہا حضرت وہاں تو ابو علی کلندر صاحب موجود ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان پر چونکہ جذب زیادہ غالب آنے لگا ہے تو اب وہ وقت زیادہ تنہائی میں گزاریں گے۔ تو اس آپ لیے ان اجازت کی دیجئے تو دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، بات کر لیں ان سے۔ جی تجمل صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ نظامی صاحب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، آپ فرمائیے، ٹھیک ہیں؟ سوال کیا آپ کا؟ میں جی بابا جی نہیں پیر انوار حسین جلوانوی جی، 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 کے جی، سفر تھا، ادھر آتے تھے ہم 90 ہاں جی، سبحان بے اللہ، شک بے سبحان شک، کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی ہمیں بہت یاد آتے ہیں ان کی خدمات، ان کے کارنامے، خاص طور پر ہمارے ساتھ جو ان کا وقت گزرا، ان کی عنایت اور محبت کا، بہت آپ سے پیار کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے اکثر۔ ان کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، بہت نوازش۔ جی حضرت ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک چلہ گاہ چنیوٹ کے دریا کے کنارے بھی ہے۔ اچھا، اب مجھے تصدیق نہیں ہے کہ وہ واقعی ہے یا منسوب ہے، میں وہاں حاضر ہوا ہوں ٹھیک، اور کئی بار حاضر ہوا ہوں، تو بہرحال وہاں حضور ایک کیفیت ہے، سبحان اللہ، ایسی عجیب کیفیت، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف دریا ہے، اور وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ خلوت نشینی، گوشہ نشینی، ممکن ہے سیلانی اس علاقے میں تشریف لائے ہوں۔ ہاں، چونکہ جذب و مستی میں یا جب یہ رب کے نام کو الاپتے ہیں نا جی تو پھر لوگوں کے ہاں وہ ضبط نہیں ہوتا، اس لیے کچھ تجلیات الہیہ ایسی بھی ہیں جس کو کلندر اپنے باطن میں صرف جذب کرتا ہے۔ واہ واہ، تو یہی وجہ ہے نا کہ ان کا رنگ منفرد کیوں ہوتا ہے اور ان کی ضرب کاری کیوں ہوتی ہے، چونکہ ان کا مسند ہی اس طرح کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشرے میں تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے، خضر علیہ السلام کو نہیں۔ خضر علیہ السلام سے صرف ہنگامی معاملات میں کچھ کام لینے پڑتے اچھا، ہیں۔ مجھے آپ سے ذاتی بہت اہم سوال کرنا ہے، بہت ضروری ہے، ناظرین بہت توجہ فرمائیے گا۔ جامی صاحب یہ ساری باتیں آپ کو کون کلندر بتا جاتا ہے؟ ایسی نقطے کی آپ باتیں یہ تو میں سمجھتا کہ آپ دونوں حضرات کا فیض اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت فضا میں، اچھی فضا میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت ابو علی کلندر علیہ الرحمہ نے کس طرح تربیت کی لوگوں کی، اچھا بادشاہوں پر بھی جو ان کے اثرات ہیں، بہت اثرات، جیسے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا اس کا، کہ بادشاہوں سے بھی نہیں دب رہے، بادشاہ ان کے سامنے دب رہے ہیں اور بادشاہ ان کے سامنے خادموں کی طرح کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ایک استغنا ہے طبیعت کے اندر، اور اللہ کی شان صمدیت کا فیضان کہنا چاہیے اس کو، یہ اسی قربت کا نتیجہ ہے، اسی ذکر کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی جو حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا نا جی کہ حیبت حق است این از خلق نیست، از خلق نیست، حیبت این مرد صاحب دلق نیست۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کلندروں میں، درویشوں میں، ملنگوں میں ایک شان، شکو، دبدبہ ہوتا ہے، یہ خدا داد ہے، یہ مخلوق اور بشر ہونے کے ناطے کا نہیں ہے۔ تصوف کی کتابوں میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو دبدبے کا جو رنگ ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیبر کے دبدبے کی عکاسی ہے، بے شک وہاں بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گہرا دبدبہ شامل ہے۔ جی ایسا ہی تو ہے، وہ جو دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہنا ہے تو بہیں کمال ہے۔ اللہ کے حکم سے، ورنہ اپنی منمانی نہ کریں، تو یہ مشارب سارے کلندرانہ ہیں، اس کے باقاعدہ سارے شواہد ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضور دو کلندر بہت مشہور ہیں،
چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب دو سلسلے بہت فعال ہیں بر صغیر میں، ایک چشتی ایک سہروردی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو علی قلندر کی محبت، عقیدت، تعلق کے خاطر چشتیوں کا اور چشتیوں کا ان سے، بالکل. اور دوسرے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ سہروردی سلسلے سے ان کی مناسبت ہے، ان کی شاعری بھی معروف ہے. جی. ایک جو مسئلہ ایک علمی بحث بنتا ہے، ظاہر ہے ہم اس میں بہت آگے تو نہیں جائیں گے، لیکن محض قارئین سے شیئر کرنے کی حد تک، کہ فارسی کلام جو ان دونوں بزرگوں کا مشہور ہے، ان میں بہت ساری چیزیں گڑمڑ بھی ہو گئی ہیں، اکٹھی بھی ہو گئی ہیں. تو خیر وہ جس بزرگ کا بھی کلام ہے اس میں جان ہے، اس میں ایک شان ہے، اس میں ایک تاثیر ہے، تو ہمیں تو اس سے لگن ہے نا اور اس سے غرض ہے. تو ان کی اپنی اپنی شان ہے. جی. ایک اور جو بڑا ہی دلچسپ اس سلسلے میں بات مشہور ہے کہ جی 2.5 قلندر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب اور کہاں مشہور ہوا، کیسے مشہور ہوا. یہ بھی اچھا ہے کہ عوامی مغالطہ ہے، اس پہ بھی بات ہو جانی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کہ قلندریت کا آخر کوئی نہ کوئی انتہا تو ہے نا. تو اس کا مطلب کہ کوئی انتہا کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ قلندریت نے جہاں عروج حاصل کیا نا، تو وہاں ایک تو حضرت رابعہ بصری کے ہاں بڑا رنگ نظر آتا ہے، اور ایک ابو علی قلندر کے ہاں، اور ایک شقی شہباز قلندر کے ہاں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قلندرانہ مشرب تو ویسے چل رہا ہے، لیکن عروج کے شواہد یہاں زیادہ ملتے ہیں. بالکل یہ آپ بجا فرما رہے ہیں حضور. ایک تو باقاعدہ قلندری سلسلہ ہوا نا، جو شیخ جمال ساوجی جن کو جمال مجرد بھی کہتے ہیں، ان سے ہوا، اور ان کے اس میں جولقی بھی انہیں کہتے ہیں. اور یہ ایک رد عمل کی تحریک تھی جب خانقاہیت رسمیت بن گئی تھی نا. بالکل ٹھیک. اور خانقاہیں جاگیروں میں بن گئی تھیں، اور اوقاف خانقاہ کو ذاتی استعمال میں لے لیا جاتا تھا، تو پھر درویشوں کی ایک تحریک چلی جو قلندری اور ملامتی کہلائے. یہ لوگ اس پورے خطے میں، خاص طور پر اناطولیہ میں، سینٹرل ایشیا میں، ایران میں اور بر صغیر میں بھی آتے تھے. یہ داڑھی مونچھیں مڑی ہوئی ہیں، گلے میں توق پہنے ہوئے ہیں، ڈھول ہیں، اور یہ چیلنج کرتے تھے بہت سارے مشائخ کو. ہماری کتابوں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ میں آ جاتے تھے. بالکل. فوائد الفواد شریف میں لکھا ہے خواجہ نظام کے پاس آ جاتے تھے، اور کوئی چیلنج کرتے تھے، نامناسب سی ایک بادشاہت کرتے تھے. تمام مشائخ ان کے بارے میں سکوت اختیار فرماتے تھے، اور ان کی ہر سخت تند تلخ بات کو قبول بھی کرتے تھے، احترام دیتے تھے صبر سے، تحمل سے. دوسرا جو قلندری رنگ ہے جو ہمارے زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو اسٹیبلشڈ سلاسل طریقت ہیں ان میں بعض لوگوں میں قلندری شان ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ان کا میلان طبیعت قلندریت کی طرف ہوتا ہے، جیسے قادری ہیں یا سہروردی ہیں یا چشتی ہیں. تو یہ جو حضرت ابو علی ہیں اور حضرت لال شہباز قلندر ہیں، یہ قلندری اس نوعیت سے ہیں کہ ان کا اپنا ایک مرکزی طریقت کا سلسلہ ہے، اور ان میں رنگ، روپ اور اسلوب. جی سرگودا سے پروفیسر سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر ایک ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہے. حضور والا السلام علیکم سر، میں آپ کا شاگرد جی، مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ سے 95 سے 97. جی میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. آپ سلامت رہیں، خوش رہیں. ہاں جی، اللہ سلامت رکھے. بہت اچھا پروگرام ہے سر. الحمدللہ. باقی دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور بہت ساری جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ پروگرام ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے جی، تاکہ ہم جیسے لوگ جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں، ہم آگے یہ پہنچا سکیں یہ سلسلہ. سہیل صاحب، یہ افطار اور سحر میں تو خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ویسے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے صبح نور، اس کا نام ہے. ہر روز صبح 7 بجے، وہ 7 سے 8 بجے تک ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام صبح نور. اچھا، صبح نور میں جی 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 وہ بھی ہم سر انشاءاللہ موٹیویٹ کریں گے، ہمارے علم میں بڑا اضافہ بنے گا. بڑی عنایت. آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور اس کے بعد بہت جلد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ سلامت رہیے. السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر پاک کر رہے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا،
اور بغداد کے ایک جلیل القدر صوفی حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں، ہم ان کا سوال پوچھ لیتے ہیں، اس سے پھر آگے ہم آغاز گفتگو کریں گے۔ حافظ حسین صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ جی قبلہ، میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ ہم نا دنیا داری کے سوچ بچار میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جیسے کہ 4 رکعت سنت موقدہ نماز ظہر کی ادا کرتے ہیں، یا اس میں ہم پہلی رکعت میں جیسے کہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں یا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتے ہیں دنیا داری کے خیالات کے مطابق، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں سجدہ سہو کر لیں، وہ دوبارہ وہی صورتیں پیچھے سے پڑھ کے کر سکتے ہیں کہ دوبارہ علم شریف کے بعد الف لام میم کی طرف سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ کے علماء سے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ظفر صاحب ہیں کراچی سے۔ جناب ظفر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھیا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سوال فرمائیے۔ حضرت صاحب بڑی دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، پورا رمضان آدھا ختم ہو گیا، بات ہوگی۔ بہت میری خوش قسمتی ہے۔ میں دمے کا مریض ہوں اور میں روزے رکھتا ہوں سارے۔ جی ماشاءاللہ۔ اگر مجھے کبھی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اچھا، کیا میں آکسیجن لگا سکتا ہوں؟ جی میں پوچھ کے عرض کرتا ہوں آپ سے۔ ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور پھر ابھی کچھ دیر میں آپ کو سوالات کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ پروفیسر سعید خان صاحب، حضرت سری سقطی کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا تعارف ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ سیدنا حضرت سری سقطی بن مغلس یہ بغداد کے صلحاء میں سے ایک تابندہ نام ہے، اور انہیں صحبت ملی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنے وقت کے صوفیاء میں صلحاء میں ایک نمایاں مقام کے حامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سری آپ کے نام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سر الدین، اچھا، حقیقی معنوں میں یہ دین کا ایک راز ہے۔ اور سقطی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا داری میں بالکل ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ جہاں سے نان جمی ملے، گری پڑی چیزیں، سقطی کہتے ہیں گری پڑی چیزیں، جسے آج کباڑ خانے کا نام ہم دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ انہوں نے روزگار کے لیے کہ معاشرے میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان کچھ کام کر لے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خرقہ دیا، ان کی تربیت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جس بلند مقام پر فائز ہوئے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدوں میں، آپ کے تربیت یافتوں میں ایک نام آتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے۔ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے اتنے بلند مقام پر تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کی عظمت کا ان کے وجود پر اتنا اثر تھا کہ روزانہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے تھے، اللہ، آئے ہائے ہائے، اور وہ اس لیے دیکھتے کہ کہیں میرے گناہوں نے میری شکل تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی تقوی ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے باوجود آپ کی یہ حالت خوف ہے، الہی کا یہ عالم۔ خوف الہی کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے گریز کرتے تھے۔ آپ نے بغداد میں ایک دکان لے رکھی تھی، اور اس دکان میں آپ جب آتے پردہ ڈالا اور 1000 نوافل ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو نہیں معلوم تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ایک معمولی دکاندار ہے، آتا ہے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اتفاق سے پروردگار عالمین اپنے جن بندوں کو قرب عطا کرتا ہے ان کے بارے میں آسمان پر فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے اللہ اللہ۔ کہ اے میرے فرشتوں، زمین پر فلاں بندہ اس نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یحبہم و یحبونہ، کیا بات۔ اور اس کے بعد وہ صدائیں آسمان سے زمین پر آتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس بندے کے لیے ایک محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو نمایاں کیسے کیا؟ جہاں آپ کی دکان تھی اسی مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ اللہ اللہ۔ آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کی دکانیں جل گئیں، مکانات کو نقصان پہنچا۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا
تو کسی نے آ کر سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہاری دکان محفوظ ہے. آپ اس پر اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت کے پیش نظر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو میرا راز کھل رہا ہے ہائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر یہاں آگ کیوں نہیں لگی. امتیازی صورت ہے. امتیازی نکتہ ہے، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس برتن میں کچھ ہوتا ہے وہ آواز کم دیتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. وہی برتن زیادہ بولے گا جو خالی ہوگا. اور آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو ویسے تو آپ کی سخاوت کا پہلے بھی یہ عالم تھا کہ جب کچھ مستحقین لوگ آتے آپ اپنی ان چیزوں میں سے اٹھا کر ان کو دیتے، کہتے جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کرو. لیکن جب یہ معاملہ آیا تو اس موقع پر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ عمل کیا کہ دکان میں آئے، جتنا سامان تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تمام لوگوں میں بانٹ دیا. اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے اعمال کی طرف، اپنے محنت کی طرف آپ نے توجہ دی. تو سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی جس کے آپ ماموں تھے، ان کی تربیت پر بھی توجہ دی، ان کو بھی نکھارا. سبحان اور اللہ. پھر آگے چل کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے اندر جو ایک انقلاب برپا کیا، جنیدی سلسلہ آج تک زندہ ہے، لوگ اس سے وابستہ ہیں. تو سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بغداد کے اندر اپنے نام کو. حضور والا میں یہ سوچتا ہوں کثرت سے کہ بغداد چونکہ دارالخلافہ تھا، کوئی گلی محلہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی خانقاہ نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، اور کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ موجود تھے جو تاریخ بغداد نامی کتابوں میں بھری پڑی ہیں ان کی تفصیلات. اس میں نمایاں ہو جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یعنی جہاں ایسے اکابر موجود ہوں تو یہ بڑا ہی فضل الہی ہے، اور ان کا بندے اخلاص کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اور پروردگار عالمین دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ کتنا میرے قریب ہے. ہائے عزتیں وہی عطا کرتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، اور اسی کا یہ یعنی ایک نشان ہے قدرت کا کہ اس نے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ماحول میں. اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں کہ بغداد کو مامون الرشید نے علمی طور پر ایک مقام بنایا، جی ہاں، مرکز بنا دیا تھا. اور وہاں علماء کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ علماء کے لیے جو رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں ان میں نہریں گزاری گئیں، ان کو تمام سہولتیں دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ چار دانگ عالم سے اہل علم کھچے کھچے بغداد آ رہے. سبحان اللہ. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں بیان کیا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. کاش کہ آج ہم ان بزرگوں کے نام کی بدولت اس بات کی طرف آئیں کہ ہماری پہچان علم کا فروغ تھا، سبحان اللہ، علماء کی قدردانی تھی. آج بھی اگر کہیں کوئی اپنے اندر یہ تڑپ رکھتا ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دیں تو اسے علم اور علماء کی سرپرستی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو تصوف کی روایت ہے اس میں ہمیں ایک یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ بہت سے ایسے مشائخ ہیں جنہوں نے خود پیچھے اپنے آپ کو رکھا اور اپنے تربیت یافتگان کو نمایاں کیا. سبحان اللہ. یعنی انہیں اپنے جو اخفاء کا ایک پہلو اس سے اتنی محبت تھی، خود چھپ گئے اور جو ان کے دامن میں جوہر تھے وہ قوم کو دے دیے. حضرت سری سکتی بھی ایسی شخصیت ہیں. تو جو حضرت جنید بغدادی کی آپ نے تربیت کی، پھر آج جنیدی سب طرف داتا حضور بے شک جنیدی سلسلے سے ہیں، حضور غوث ثقلین ہیں. اللہ اس پہلو پہ تھوڑی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر شروع ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کے اندر جتنی بھی برانچز تھی، آپ کو یہ غیر معمولی حیرانگی ہوگی کہ یہ برانچز بیک وقت مرتب ہوئی ہیں. خواہ وہ برانچ تفسیر کی ہو، خواہ وہ برانچ فقہ کی ہو، خواہ وہ برانچ حدیث کی ہو، خواہ وہ برانچ تصوف کی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لگتا یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں جتنے بھی سنہری موتی تھے
متخصصین اور اس مزاج سے موافقت کرنے والے ذوق لوگ کے مطابق اس میں سیٹ ہوتے چلے اس گئے۔ شعبے میں چلے گئے۔ جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کے نظام عملیت، اسلام کے نظام تقوی اور اسلام کا نظام طہارت اور اسلام کا نظام خلوص نیت، سبحان اللہ۔ اس جگہ کا ہم پہرا بھی دے سکتے ہیں اور ان اثرات کو جذب کر کے ہم امت مسلمہ تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اس سلسلے کا نام ہے تصوف۔ میں یہاں ناظرین کو اور سامعین کو اس طرح بھی متوجہ کروں گا کہ آج تصوف کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی طرف دھیان دینے سے زیادہ ہمارے پرانی جتنی بھی تصوف کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، اگر آپ کو پڑھنے کا ذوق شوق ہے تو اس کو پڑھیں۔ کتاب اللمع، واہ، ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ڈویژن کی ہے۔ انہوں نے اسلام کی یہ 4 برانچز کی بیک وقت ڈیولپمنٹ دکھائی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، ان میں کچھ قد کاٹ ہوئے بہت بڑے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ متبعین بھی بیٹھے ہیں، لیکن تسلسل بہرحال ضرور ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلہ تصوف کی وہ نمایاں ترین شخصیت ہیں جن کے بارے میں داتا علی حجویری جیسے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تصوف کے اسرار و رموز کو مرتب کرنے میں جن کو اولیت حاصل ہے وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان تصوف کا جتنا بھی دبستان ہے اس کے اصول و قواعد کی درجہ بندی اور اس کے بعد اس document کی کیا ہے۔ اشاعت کا جو بھی پروسیس تھا، آپ نے اس محاذ پر بڑا کام کیا۔ آپ نے 2 محاذوں پر کام کیا، دیا ایک دستور العمل دیا بالکل ٹھیک، اور ایک نمونہ دیا جنید کی صورت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے سبحان وہ مثلا آپ نے جو خوبصورت چند قاعدے بتائے، ایک دو کہ میں صرف نام لیں، محاسبہ نفس کو اللہ آپ اکبر، یہ تصوف کی جان کہتے تھے۔ سبحان وہ اللہ، کہتے تھے کہ بندے کے اندر بنیادی طور پر جو عملیت کا جذبہ ہے نا، اس کو نفس اور شیطان بہت خراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نفس اور شیطان کی جگہ پر اس محاذ پر مخالفت کر کے جی، بہت اچھی جگہ پر اگر وہ اپنے آپ کو لے آئے تو دین اسلام کی روحانی برکت کو کشید کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا وہ قاعدہ تھا جو بعد میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جی تصوف کی طرف بڑھانے والے جو عوامل ذکر کیے ہیں، اس میں مجاہد نفس پر آپ نے بھی بہت زور دیا ہے۔ حضور آپ دیکھیے نا کہ یہ صفت اتنی زیادہ حاصل کر لی، جی حضرت حارث نام کا حصہ بن گیا محاسبی۔ محاسبی، محاسبی، کیا بات بالکل ٹھیک ہو۔ کیا بات۔ تو یہ آپ نے کی۔ پھر آپ کے ہاں جو ایک تربیت کا رنگ ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بھانجے ماموں سے تربیت نہیں کرواتے کیونکہ گھر کا ایزی بول ہوتا ہے، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر وہ گہرائی اور جاذبیت اور اپنے بھانجے کی وہ سرپرستی، سبحان اللہ، بعد میں سلسلہ قادریہ ہو یا سلسلہ سہروردیہ ہو، اس کی بھی بنیادی طور پر جنیدیوں کے اندر بے سے شک، نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے جب تربیت کی تو خود کہتے تھے کہ چلو ہم تو کچھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ میرا شہزادہ ہائے، اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکتا ہے۔ کیا سبحان انکسار اللہ۔ بلکہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ جی، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی صاحب کو ان تصوف کے علمی اور روحانی مراحل کی تکمیل کے بعد کہتے تھے کہ آپ واعظ فرمایا کریں۔ جی، وہ کہتے تھے جناب مجھے آپ کے ہوتے ہوئے بہت حیا آتی ہے، سبحان اللہ، جب تک آپ کیا ادب ہے۔ مجھ سے واعظ کا نہ سبحان کہیں اللہ۔ میں پیری مریدی بھی نہیں کروں گا، میں تربیت وہ آپ کے ہوتے ہوئے ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں ہے تو میں آپ کے تحت چل رہا ہوں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مل کے کہتے ہیں جنید آپ واعظ فرمایا کریں، سبحان اللہ، مردہ دل آپ سے زندہ ہوں گے۔ اللہ، دیکھیے اتنا دوسرا خلق خدا کو آپ سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ جب اس خواب سے فارغ ہوئے، صبح کی نماز پڑھتے، اس خواب کے اثرات آپ پر تھے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا نمائندہ بھیج کر آپ کو کہا کہ جناب آپ میری بات تو نہیں مان رہے تھے، سبحان اب اللہ۔ سرکار اعلیٰ کا آرڈر آ گیا ہے، یہ ہوتا ہے تو شیخ آپ کو طریقت، وہ ماننا چاہیے۔ یعنی کیا بصیرت ہے۔ یہ کیا بصیرت۔ سبحان تو اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آ کر جو اس محاذ کی درجہ بندی کی
اور ظاہر و باطن کا جو گہرا توازن قائم رکھ کے علم کو، عمل کو اور عشق کو جو گہرا رنگ دیا اور یک رنگی کی جگہ پر کھڑا کیا، یہ حضرت جنید بغدادی کو یہ جو گہرا سلیقہ سکھایا تھا وہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سبحان نے اللہ، سکھایا سبحان تھا اللہ۔ کہ آپ نے بعد میں چیزوں کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنیدی دبستان پر محتاط ترین علماء کو بھی ان گشت تنقید ہاں، اٹھاتے اعتدال ہوئے اتنا ذرا زیادہ ہے ڈر لگتا ہے اس کہ کے اندر، نہیں، بالکل۔ ان کے ہاں جو ایک بیلنس ہے، جو توازن ہے اور شریعت اور طریقت کی جو کامل نمائندگی اور ہم آہنگی ہے وہ بہت گہری ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اب وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان مثنوی معنوی کے کچھ انتخاب کا اور اس پر کچھ گفتگو کا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی کا تصور مرد کامل اور مرد ناقص کے ساتھ اس کا تقابل۔ یہ موضوع تصوف کے اہم موضوعات میں سے ہے اور حضرت مولانا رومی نے تو اس پر بہت ہی زیادہ توجہ دی ہے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ معتزلی جو عقل پرست لوگ تھے ان کا نقطہ نظر تھا کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، بشریت میں ایک جیسے ہیں، تو یہ معجزات اور اس طرح کی چیزوں کے وہ منکر تھے۔ بعد میں یہ صورتحال اولیاء کرام کے ساتھ بھی شروع ہو گئی اور جو اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نے مناظرانہ رنگ اختیار کیے بغیر اس موضوع کو اہم جگہ دی اپنے کلام میں، اور مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں بڑی ہی خوبصورتی سے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بحیثیت انسان تو مرد کامل بھی انسان ہے اور مرد ناقص بھی انسان ہے، مگر مرد ناقص کو مرد کامل بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طویل سفر اسے طے کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ اس مرتبے کے قریب پہنچے گا۔ اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہوئی ہیں، جس نے جتنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے وہ اتنا آگے ہے، اور جو نبوت کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ثوابدید اور اس کے انتخاب پر منحصر، تو وہ تو محنت اور مشقت سے اور ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اپنے آپ کو انبیاء پر قیاس کریں یا ایون اولیاء کرام کے برابر کھڑا کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو تقابل کرنا ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو حاصل نہیں کرنے دیتا کسی بھی نوعیت کا کوئی فیض اور کوئی بھی روحانی مرتبہ اور مقام۔ وہ اس پھندے میں پھنسا دیتا ہے کہ نہیں ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے گرد و پیش میں ایسے بہت ساری مباحث ملیں گے، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم نے ان سے کوئی محاذارہ نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارا اپنا کانسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور رومی نے جس وہ سماج میں رہتے تھے وہاں کئی مذاہب تھے، کئی کلچرز تھے، تو وہاں وہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور پسندیدہ ہو کر رہے، تو وہ ان کا حسن اسلوب تھا، محبت بھرا لہجہ تھا، جس میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انہوں نے صرف اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہوئی تھی، اس کے اثرات بھی بہت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص سایہ رحمت میں ہوتا ہے، اس سے تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر زیادہ نشاور ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے مختلف اور منفرد بھی ہے عام آدمی سے بالکل، جس نے روحانیت کے راستے میں یا اپنے باطن کی آرائش کے راستے میں ایک قدم بھی طے نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص پر اللہ کا خاص انعام ہے اور وہ خاص قرب الہی کے سے مستفید ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی صحبت میں رہنا چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور ان وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی نوعیت کے تقابلی معاملات میں، کیونکہ تاثیر تب ہوتی ہے یا فیضان کی منتقلی تب ہوتی ہے کہ
کہ جب ہم عقیدت سے اور محبت سے کسی بڑے اللہ والے کے قریب رہیں اور اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اشعار دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ در تو نمرودی است در آتش مرو، کہ اے ناقص انسان جو ابھی کامل نہیں ہوا، تیرے اندر ایک نمرود چھپا ہوا ہے، تو آگ میں چھلانگ نہ لگا، رفت خواہی اول ابراہیم شو، اور اگر تو آگ میں چھلانگ لگانا ہی چاہتا ہے تو پہلے اپنے اندر ابراہیمی صفات پیدا کر، اس لیے کہ ابراہیمی صفات پیدا تم میں ہو جائیں گی تو پھر آگ تمہارے لیے بن جائے گی، راحت کا سبب بن جائے گی، تمہیں جلائے گی نہیں۔ اور اگر انہی سفلی جذبات کے ساتھ اور انہی خصوصیات کے ساتھ تم آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو آگ تو جلا کے راکھ کر دے گی۔ چون نئی سبا ہو نئے دریائی، جب تم تیرنا بھی نہیں جانتے ہو اور دریاؤں اور سمندروں سے واقف بھی نہیں ہو، در میفگن خیش از خود رائی، تو اپنے آپ کو اپنے گمان کے تحت اپنے غرور اور تکبر میں سمندر میں یا دریا میں چھلانگ نہ لگا دو، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں سمندر اور دریا معارف الہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو چھلانگ لگاتا ہے، آگے میں بھی کود جاتا ہے اور سمندروں میں بھی کود پڑتا ہے، اوز قار بحر گوہر آورد، وہ تو ایسا ہے کہ وہ تیراکی جانتا ہے، وہ سمندر کی تہ سے بھی سچا موتی نکال کے باہر لے آئے گا۔ ازینہا سود برسر آورد، وہ تو بظاہر چیزیں نقصان والی بھی ہوں گی تو وہ ان نقصان دہ چیزوں کو بھی مفید چیزیں بنا لے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایسا کرم فرما دے گا کہ وہ چیزیں فائدہ بن جائیں گی۔ کاملی گر خاک گیرد زر شود، کوئی مرد کامل اگر مٹی کو بھی مٹھی میں بھرتا ہے، مٹھی میں لیتا ہے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ ناقص ار زر برد خاکستر شود، اور دوسری طرف جو ناقص انسان ہے، بالکل حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والا عام آدمی ہے، وہ اگر سونا بھی ہاتھ میں لے تو وہ بھی راکھ ہو جاتی ہے، بے معنی اور بے مقصد اور بیکار ہو جاتی ہے۔ چون قبول حق بود ان مرد راست، دست او در کارہا دست خداست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد کامل اللہ تعالیٰ کے رستے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ہر کام میں تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کریم میں فرمایا گیا، وما رمیت اذ رمیت فرمایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی ایک حدیث مبارک بھی بڑی طویل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات اس کی ظاہری بشری صفات میں شامل ہو کر اس کی تاثیر اور کیفیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اور درس مثنوی، یہ ایک انتخاب ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے سنیں گے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا خوبصورت انتخاب اور اس کی بہت عمدہ ترجمانی اور تشریح۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کو معافی عطا کرنے اور گناہوں سے پاک کرنے کا ایک خاص فیضان اور خاص کرم بندوں کے لیے رواں دواں ہے۔ آج کی جو ہماری مناجات ہے، مناجات امام زین العابدین، اس کا عنوان بھی مستغفرین کی مناجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں کی مناجات ہے۔ ناظرین، استغفار کی بہت عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد اعلیٰ کو، ہمارے جد امجد کو جو پہلا کلمہ سکھایا گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، وہ استغفار سے متعلق ہی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ رَبِّهِ من ربہ کالمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے ایک خاص معاملات جو بھی ہوئے، تفصیلات آپ جانتے ہیں ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے وہ کلمات سیکھ لیے، ان کے ذریعے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی استغفار کی یہ عظمت ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور انسان اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے قبولیت کے مجدے آتے ہیں۔ وہ جو علامہ نے فرمایا ہے نا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو اس کے لیے ایک کوالیفیکیشن، پاکیزگی، طہارت
اہلیت وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ استغفار سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام اسی جو روح اور اسی مضمون کا کی حامل مناجات ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یا غفار و بنور کا اہتدینا، اے گناہ بخشنے والے ہم نے راستہ پایا، ہم نے ہدایت پائی تیرے نور کے ذریعے سے۔ وہ بفضل کا استغنینا، اے اللہ تیرے فضل نے ہمیں تیرے سوا ہر ایک چیز سے مستغنی کر دیا۔ وہ بنعمت کا اصبحنا و امسینا، اور تیری نعمتوں کے ساتھ ہی ہماری صبح ہوئی، اور تیری نعمتوں اور تیرے کرم کے ساتھ ہی ہماری شام۔ ذنوبنا بین یدیک، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ نستغفرک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہم منہا ونتوب الیک، اے اللہ ہم ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تتحبب الینا بالنعم، اے میرے اللہ تیرا کرم یہ ہے کہ تو ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر کے اپنی محبتیں نشاور کر رہا ہے۔ ونعارضک بالذنوب، اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس کا جواب گناہوں سے دے رہے ہیں۔ خیرک الینا نازل، اے اللہ تیری طرف سے ہم پہ خیر نازل ہو رہی ہے۔ وشرنا الیک صاعد، اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ اس کے جواب میں اعمال صالحہ کے بجائے گناہ اور سیئات ہماری طرف سے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ولم یزل ولا یزال ملک کریم، اے اللہ تیری بادشاہی کو نہ زوال ہوا نہ کبھی زوال ہوگا۔ اللہ یاتی کا انا بعمل قبیح، ہماری کوتاہیاں کہ ہم برے اعمال لے کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، تیری بارگاہ بہت بلند ہے۔ فلا یمنعک ذالک من ان تحوطنا بنعمتک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی نعمتوں کی احاطہ کر لینے سے محروم نہ کر دینا۔ وتتفضل علینا بعلائک، اے اللہ اپنے انعام و اکرام کا فضل ہم پہ جاری رکھنا۔ فسبحانک ما احلمک و اعظمک و اکرمک، اے اللہ تو پاک ہے، تو کتنا کرم کرنے والا ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنی کرامت و شرافت والا ہے۔ مبدیاں و معیداً، اے اللہ تو ہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے، تو ہی ہر شے کو لوٹانے والا ہے۔ تقدست اسماؤک، اے اللہ تیرے نام بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ وجل ثناؤک، اے اللہ تیری تعریف بہت ہی بلند ہے۔ وکرم ثنائک وفعالک، اے اللہ تیری سنت، تیرے افعال، تیرا کرم بہت ہی تکریم والا ہے۔ انت الہی اوسع فضلا، اے اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے۔ وَأَعْظَمُ حِلْمًا مِّنْ أَن تُقَایِّسَنِی بِفِعْلِی وَخَطِیَتِی، اے اللہ تیری بردباری، تیرا حلم، تیرا تحمل اتنا زیادہ ہے کہ مجھے یقین ہے تو مجھے میرے اعمال اور میری خطاؤں کے حساب سے میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرے گا۔ فالعفو العفو العفو سیدی سیدی سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہم اشغلنا بذکرک واعذنا من سخطک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ واجرنا من عذابک وارزقنا من مواہبک، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں اپنی عطائیں عطا فرما، اپنی نعمتیں عطا فرما۔ وانعم علینا من فضلک، اے اللہ ہم پر اپنا فضل اور انعام فرما۔ وارزقنا حج بیتک وزیارت قبر نبیک، ہمیں اپنے بیت الحرم کا حج عطا فرما، اپنے نبی پاک کی قبر کی زیارت عطا فرما۔ صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیہ، ان حضور پاک، حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جن پر تیری رحمتیں، تیرے درود، تیری مغفرت، تیری رضا ہو۔ وعلی اہل بیت ہی، اور یہ رحمتیں ان کے اہل بیت پر ہوں۔ وصحبہ ہی، ان کے اصحاب پر ہوں۔ انک قریب مجیب، اے اللہ تو قریب بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، تو جواب دینے والا بھی ہے۔ وارزقنا عملا بطاعتک، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وتوفنا علی ملتک، اور اپنے حبیب پاک کی ملت، ان کے دین پر ہمیں موت عطا کر۔ وسنت نبیک، اور اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اختتام عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ حاضرین کرام، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اس مناجات کے اندر کس طرح سے امام پاک مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے فضل طلب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احوال کا سوال بھی کر رہے ہیں جو ہمیں کوالیفیکیشن دیتے ہیں، ہمیں وہ اہلیت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ ایک ایک نقطہ ہمارے لیے سامان غور و فکر رکھتا ہے، سامان عمل رکھتا ہے۔ بالخصوص جہاں آپ نے ذکر کا ذکر کیا، اللہ اشغلنا بذکرک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما۔
ناظرین کرام آپ دیکھیں ذکر کی جو اہمیت ہے اہل اللہ کے ہاں، اس کی بنیاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہر عمل کی جب تلقین کی گئی اس کی ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات کے لیے فرض کی گئی۔ روزے کا ایک وقت ہے، ایام معدودات۔ حج کا ایک وقت ہے، ایک ذکر ہے جس کا ہر وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل جو ہر وقت انجام دینے کی تلقین کی گئی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی ہی نہ رہے۔ اٹھتے ذکر کرو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب یاد کرتے ہو تو تب بھی یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اگر بھول جائے پھر بھی یاد کرو، واذکر ربک اذا نسیت۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ ذکر کا ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ لاشعوری طور پہ بھی اللہ نہ بھولے۔ یہ جو ذکر کا درجہ ہے، یہ جو ذکر کا حال ہے، مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں، امام پاک کتنے جامع الفاظ کے ساتھ اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اللہم شغلنا بذکر کا، ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کے اندر ایسے مشغول فرما کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیری یاد سے خالی نہ رہے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو ذکر کثیر ہے یہ کیا ہے؟ کب کوئی اچھا ذکر کثیر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے ہر عبادت عمل رہتی ہے صرف ہماری زندگی کا، تاثیر وہ تب لے کے آتی ہے جب وہ عبادت ذکر بنتی ہے، یعنی اس کا ہماری زندگی میں انقطاع نکل جاتا ہے، ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی بھی عبادت کا تسلسل اس کے ذکر بنے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ذکر کثیر میں بدلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین کرام بقیہ جو چیزیں یہاں امام پاک یہاں فرما رہے ہیں، مغفرت کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ یہاں سے آغاز ہوا، یا غفار بے نور کا اہتدینا، کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی امام پاک کی مناجات کا حسن یہ ہے، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں ہے، جیسے ہم پہلے کہہ چکے کہ یہ جو مناجاتیں ہیں امام پاک کی، یہ ہماری آرزوؤں کی اصلاح بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اصلاح کی آرزو بھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں اللہ ہمیں اگر ہدایت ملی تو تیرے نور کے ذریعے سے ملی، تیری توفیق کے ذریعے سے ملی، تیرے فضل کے ذریعے سے ملی۔ اگر تیرا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا، تیرا نور ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ اچھا، اس ہدایت کی پھر ساری تفسیر ہمارے سامنے اس مناجات کے اندر کھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم اللہ کے نور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی معیت، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور یہ بھی ہدایت ہے کہ زندگی کا جہاں اختتام ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہمیں اللہ کی رضا، اس کی قرب اور جنت کی منزلیں ملیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے میرے اللہ، جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت وہ اس چیز کا اظہار کریں گے، اے ہمارے اللہ اگر ہم یہاں پہنچے ہیں، جنت میں بھی پہنچے ہیں تو صرف تیرے فضل کے ذریعے سے پہنچے ہیں، تیری ہدایت کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ یعنی یہاں امام پاک اس مناجات میں جس نور کا ذکر کر رہے ہیں، جس ہدایت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہدایت ہمارے ایمانی معاملات سے متعلق بھی ہے، ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق بھی ہے، اور ہمارے اخروی معاملات سے متعلق بھی ہے۔ ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی یہ جو کلمات طیبات ہیں، ان کی یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو مناجات ہیں، ان کی برکتیں ہماری زندگی میں جاری و ساری ہیں۔ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، 92 نیوز کی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔